ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر جاری کیے جانے والا پیغام سنواؤں گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا۔ شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا، اس کرونا وائرس کی جد و جہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا۔ شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے۔ تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں۔ ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں۔ آسان چیز ہے، جیسے ہی آپ یہ پہنتے ہیں تو چانسز اس وبا کے پھیلنے کی کم ہو جاتی ہے۔ تیسری مبارک میں اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 2 سال بڑے مشکل ہمارے 2 سال گزرے ہیں، اس کے بعد جس طرح ہماری معیشت اٹھنی شروع ہوئی ہے، بڑے جس طرح جب حکومت ملی تو ہمیں 2 سال پہلے تو بڑے مشکل حالات تھے۔ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا، ہمارے ریزروز گر چکے تھے، ہم باہر کے پیسے نہیں دے سکتے تھے، جو قرضوں کی قسطیں دینی تھیں، جو ہماری لائبلٹیز تھیں، ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا۔ شروع میں ہم ڈیفالٹ بھی کر رہے تھے، بڑا مشکل وقت تھا، کیونکہ اگر ملک اپنے جو انہوں نے قرضے دینے یا جو لائبلٹیز ہیں اس پہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بڑے برے اثرات ایک ملک کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے برا اثر پڑتا ہے کہ جو آپ کے پاس ملک میں ڈالر آنا ہوتے ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کم ہوتے ہیں تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے اور روپیہ نیچے گر جاتا ہے، اور جب روپیہ نیچے گرتا ہے تو یاد رکھیں ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے۔ تو بہت بری مہنگائی سے ہم بچے ہیں کیونکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے حالات آسان تھے، میں سب جانتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کے حالات مشکل تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر چیز اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا کتنا اعتماد ہے ایک ملک کی معیشت پہ، تو سٹاک مارکیٹ دیکھیں، ریکارڈ ہماری سٹاک مارکیٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے۔ اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے۔ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ مراد دیے ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے نہیں ملے تھے۔ اور کنسٹرکشن انڈسٹری جب آپ کی اٹھنی شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 40 اور انڈسٹریز ہیں جو اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں ہے روزگار کا، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ویلتھ کریشن شروع ہو جاتی ہے۔ ویلتھ کریشن کا مطلب کہ جب آپ ملک کی دولت بڑھتی رہتی ہے تو اس سے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پیسے سے ہمارا ٹیکس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ٹیکس بڑھتا ہے تو ہم وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں اپنے نچلی کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے، اور دوسری طرح ہم پھر اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں۔ ہمارا 2 بڑے بوجھ پڑے ہوئے تھے ہماری حکومت پہ جب ہمیں 2 سال پہلے اقتدار ملا ہے۔ ایک کہ جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس اکٹھا کیا 4000 ارب روپیہ، اس میں سے 2000 ارب روپیہ ان قرضے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر قسطیں واپس کرنے پہ۔ تو ملک کے پاس پیسہ
آدھا رہ گیا ملک چلانے کے لیے، اور پھر مزید اور قرضے لینے پڑے ملک چلانے کے لیے. اور جو دوسرا بوجھ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، وہ پاور سیکٹر کا ہے. بجلی مہنگی بنا رہے ہیں، جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس میں بجلی مہنگی بن رہی ہے، اور ہم اس ریٹ پہ پبلک کو بجلی بیچ نہیں سکتے کیونکہ آگے بہت مہنگی بجلی ہے. اور پھر ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی بر صغیر کی انڈسٹریز سے، مثلا ہندوستان اور بنگلہ دیش، کیونکہ وہاں بجلی سستی تھی. تو یہ دو ہمیں سب سے بڑے مشکلات پڑی ہوئی تھی. تو اس کے لیے جو ہماری معیشت تھی وہ اٹھ نہیں رہی تھی، کیونکہ ہم بیلنس کر رہے تھے، اپنے خرچے کم کر رہے تھے، آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری آمدنی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اس کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے، اور آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں. اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی بڑھتی رہے گی، اور روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا. اور ہمارا جو اور خوشائن چیز ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. جو دنیا کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹس کو نقصان ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے بڑی، پھر سے میں کہوں گا خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن اوپر چلی گئی ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، سیمنٹ کی سیلز اوپر چلی گئی، اس کا مطلب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ آگے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے. تو جو میں پھر سے آپ کو جو کہا تھا کہ دوسرا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ وہ ہے کہ مہنگی بجلی جنریٹ کر رہے ہیں ہم. کانٹریکٹس جو سائن کیے ہوئے تھے ماضی میں حکومتوں نے، وہ بجلی جس قیمت پہ بنا رہے تھے اس میں اور جو ہم بیچ رہے تھے اس میں بہت بڑا فرق تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گردشی قرضے بڑھتے جا رہے تھے. کوئی بھی دکان نہیں چل سکتی اگر وہ مال خریدے 10 روپے کا اور بیچے لوگوں کو 5 روپے کا. کوئی دکان نہیں چل سکتی. بجلی مہنگی خرید رہے ہیں اور جو بیچ رہے ہیں وہ ہم کم، کیونکہ آگے بجلی بہت مہنگی تھی. تو لہٰذا مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے. تو میں جو چوتھی مبارک اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے، ان سے معاہدہ ہو گیا. اس کی ڈیٹیلز تو ہماری ٹیمز آپ کو بتاتی رہیں گی، لیکن اس کا اب آپ کے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور جب وہ بجلی کی جنریشن کی قیمت کم ہوگی، یہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی ہوگا. دوسرا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم بجلی مہنگی بنا رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس جنریشن کی قیمت کم ہوگی. دوسرا، آنے والے دنوں میں جو ہم بڑی دیر سے تیاری کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو ٹھیک کرنا. جو بجلی ہم جو ڈسٹریبیوشن جو لائنوں میں جاتی ہے اس میں سے بہت لائن لاسز ہیں، اور چوری ہے اور لائن لاسز ہیں. اس کو کم کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آپ پورے وہ ریفارم پیکج لے کے آئیں گے کہ کیسے ہم یہ ڈسٹریبیوشن بجلی کا اس میں لائن لاسز کیسے کم کر سکتے ہیں، چوری کیسے کم کر سکتے ہیں. یہ پورا پیکج آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. پھر سے اس کا نیٹ نتیجہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کم ہوگی. یہ سب سے بڑا بوجھ ہمارے اوپر قرضوں کے ملک کے قرضوں کے اوپر کا ایک بوجھ، اور دوسرا بوجھ یہ پڑا ہوا یہ جو مہنگی بجلی بنا رہے ہیں اور پھر ہم جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں نقصان بہت ہو رہا ہے. اس سے جو میں پاکستان دیکھ رہا ہوں کہ ایک انڈسٹریل پاکستان، جو انڈسٹریل پاکستانی روزگار دے سکے گا لوگوں کو، انشاءاللہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہم نکل جائیں گے. آخر میں پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے. سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کس قسم کی مشکلات آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں. ہم پوری جدوجہد کرتے رہیں گے، پولیٹیکل، مورل، ڈپلومیٹک، پوری آپ کے ساتھ آپ کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں.
اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو آزاد کرے، اللہ آپ کو وہ حق دے جو آپ کو 70 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، UN کی ریزولوشنز میں جو آپ کو حق ملنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ہم جدوجہد بھی کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔